امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد کو فریقین تک پاکستان کی تعمیری سفارتی رسائی سے آگاہ کیا۔ اختلافات، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے، امت کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی پر زور دیا۔ کہا علاقائی استحکام کے لیے فوری طور پر جنگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی ٹیلی فونی گفتگو۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے حل پر تبادلہ خیال۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملوں کے دوران مذاکرات کی باتیں قابل یقین نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے دوران کیا کوئی اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ امریکہ کا ثالثی کا دعویٰ قابل اعتبار ہے؟ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ مختلف ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ارادے نیک ہیں۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستانی ہم منصب اور دیگر ممالک کے سفارتکاروں سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ پاکستان جیسے دوست ممالک تہران اور واشنگٹن کے درمیان بات چیت کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں۔ امید ہے دوست ممالک کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے سفارتی کردار پر بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی ہمراہ تھے۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کی وزیر اعظم کو صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے ثالثیوں کی کوشش ہے کہ 48 گھنٹوں میں فریقین کی ملاقات کرا دی جائے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان، ترکی اور مصر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حالیہ چند دنوں میں پاکستان کی قیادت نے اعلیٰ امریکی اور ایرانی قیادت سے رابطے کیے، جس کے بعد وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے خاتمے اور بامعنی مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا۔ ایرانی سفارتکار کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کا حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسلام آباد بھی میزبان ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران میں رجیم چینج کا ہدف حاصل کرنے کا دعویٰ۔ کہا ایرانی قیادت ختم کر دی، ایران میں اب نئی قیادت ہے، ہم اسے رجیم چینج کہہ سکتے ہیں۔ ایران کی نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ایران سے بات چیت میں نائب صدر جیری وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شریک ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ بھیجا ہے، تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے ہرمز سے جڑا ہوا ہے۔ سعودی عرب، UAE، قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے۔ اپنی ناکامی کو معاہدہ قرار نہ دو، ایرانی فوج نے ٹرمپ کا ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کیا تمہارے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ تم خود سے ہی مذاکرات کرنے لگے ہو؟ ایرانی قوم کے خلاف حملوں کا خیال ذہن سے نکالے جانے تک نہ تیل کی قیمتیں پہلے جیسی ہوں گی، نہ ہی پرانا نظام بحال ہوگا۔ اول دن سے کہتے آئے ہیں ہم جیسے تم جیسوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں کئی عمارتیں تباہ، شمالی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 200 زخمی اسرائیلیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جنگ کے بعد سے 120 زخمی اسپتال میں ہیں، جن میں 12 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حالیہ حملوں میں صہیونی ریاست کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مقبوضہ علاقوں میں نشانہ بنایا۔ خیبر شکن،
ایماد اور سجیل میزائل تباہ کن ڈرونز استعمال کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے مختلف شہروں پر حملے۔ اسرائیل کا صوبہ البرز میں رہائشی عمارت پر میزائل حملہ، 18 افراد زخمی۔ تہران اور اصفہان میں حملوں میں 12 افراد شہید، 28 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں کروز میزائل بنانے کے 2 مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران نے اصفہان پر بمباری سے مارکیٹیں، ریستوران تباہ ہونے کی ویڈیوز جاری کر دیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے منگل کو بشہر جوہری پاور پلانٹ پر بھی حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے تکنیکی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی وزارت تعلیم کے مطابق 28 فروری سے اب تک جنگ کے دوران ایران میں 243 طلباء اور اساتذہ شہید ہوئے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 9 افراد جاں بحق۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں ایک فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا۔ پینٹاگن کا 3000 فوجی مشرق وسطی میں بھیجنے کا منصوبہ۔ امریکی اخبار کے مطابق پینٹاگن نے فوج کے 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے اہلکاروں کو خطے میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ تعیناتی کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید عسکری آپشن فراہم۔ ایران کے خلیجی ممالک پر ڈرون حملے، میزائل حملے۔ کویت میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایئرپورٹ کے فیول ٹینک میں آگ لگ گئی۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ مشرقی علاقے میں متعدد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ آج 17 ڈرونز مار گرائے۔ بحرین میں خطرے کے سائرن، وزارت داخلہ کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پینٹاگن کا 3000 فوجی مشرق وسطی بھیجنے کا منصوبہ۔ امریکی اخبار کے مطابق پینٹاگن نے فوج کی 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے اہلکاروں کو خطے میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ تعیناتی کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید عسکری آپشنز فراہم کرنا ہے۔ امکان ہے کہ فوج کو ایسے مقام پر رکھا جائے گا جہاں سے ایران کو ہدف بنایا جا سکے۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن دنیا میں کہیں بھی 18 گھنٹے کے اندر تعینات ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی مثبت خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $100 سے نیچے آ گئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے $94 فی بیرل پر دیکھی گئی۔ خام تیل WTI کی $87 فی بیرل میں ٹریڈنگ جاری۔ پاکستان سمیت عالمی سٹاک مارکیٹوں کا بھی مثبت رد عمل۔ تیزی کا رجحان پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 2.5% سے زائد کا اضافہ۔ اب سے کچھ دیر پہلے 100 انڈیکس 4100 پوائنٹ اضافے کے بعد 1,58,000 پوائنٹ پر دیکھا گیا۔ جاپان کے نکئی کورین کاسپی بھارتی سٹاک مارکیٹ میں بھی 2% سے زائد کا اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے ملک میں ایک بار پھر پیٹرولیم ذخائر کی وافر مقدار کی یقین دہانی کروا دی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان نے اپنی اپریل تک خام تیل کی ضروریات کا بندوبست کر لیا ہے۔ اگر پہلے ہمارے پاس 24 دن کا ذخیرہ تھا تو اب بڑھ کر 28 دن کا ہو گیا ہے۔ پریشانی صرف عالمی منڈی میں خام تیل کی بڑھتی قیمتوں پر ہے۔ پاکستان خلیجی ممالک سے عرب لائٹ کروڈ خریدتا ہے جس کی قیمت آج بھی $150 کے قریب ہے۔ حکومت نے عوام کو بڑھتی قیمتوں کے اثرات سے بچانے کے لیے 70 ارب روپے کا بوجھ خود اٹھایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی اور خلیج فارس کی صورتحال پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ سرکاری اعلانات کا انتظار کریں۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر قیاس آرائیاں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ پاکستان سے متعلق جعلی معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ سفارتکاری اور مذاکرات میں رازداری اور صوابدید اہم ترین ہوتی ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق ترجمان سابق سربراہ جان برینن نے کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود ٹرمپ سچ تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں برینن نے کہا کہ ٹرمپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ایران مذاکرات کے سگنل بھیج رہا ہے اور یہ کہ ایران امریکی شرائط پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ نامور امریکی صحافی کرسٹین امانپور کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی کچھ لوگ غیر رسمی طور پر کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ نام نہاد مذاکرات ابھی تک نہ تو مکمل طور پر سوچے سمجھے گئے ہیں، نہ ہی ان کے لیے باقاعدہ ملاقاتوں کا شیڈول طے ہوا ہے۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی نمائندہ خواجہ کالس سے ٹیلی فونی گفتگو، خطے اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی، مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ آسٹریلیا کا ایرانی شہریوں پر عارضی سفری پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ کے مطابق ایرانی وزٹر ویزا ہولڈرز کے آسٹریلیا آنے پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فیصلہ امیگریشن نظام کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ خدشہ ہے کہ ایران تنازع کے باعث کچھ وزٹر ویزا ہولڈر مقررہ وقت پر واپس نہ جا سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ خلیجی ممالک کو اشیاء خور و نوش کی فراہمی سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اشیاء خور و نوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے تیزی سے کام کیا جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خور و نوش کی طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے۔ حکومتی اداروں کی سطح پر فیصلہ سازی میں کسی قسم کی تاخیر قبول نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی اہم بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز میں اضافے کے لیے لاہ عمل بنانے کی ہدایت۔ پاور ڈویژن کا صنعتی صارفین کے لیے نیا ملٹی ٹیرف نظام متعارف کرانے پر غور۔ صنعتوں کو مختلف اوقات میں مختلف نرخوں کا اختیار ملے گا۔ آف پیک اوقات میں بجلی استعمال کی ترغیب دی جائے گی۔ فکس چارجز زیادہ سے زیادہ طلب کی بنیاد پر مقرر ہوں گے۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق پیکس ڈیمانڈ کم ہونے سے بجلی نظام پر دباؤ کم ہونے کا امکان ہے۔ سستی بجلی سے صنعتی پیداوار اور مسابقت بڑھنے کی توقع ہے۔ مجوزہ ٹیرف پر صنعتی صارفین اور چیمبرز آف کامرس سے مشاورت کی جائے گی۔ کسی مجرم یا مطلوب ملزم کو ہرگز پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت، کہا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاسپورٹ کا جلد اجرا اولین ترجیح ہے۔ خصوصی اجلاس میں پاکستانیوں کے لیے اسپین کے ریزیڈنٹ کارڈ کے حصول سے متعلق پیش رفت کا بھی جائزہ۔ وزیر برائے اوورسیز پاکستانی صالح حسین نے بتایا کہ اسپین میں غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کے لیے دستاویزات ایک ہفتے میں جاری ہوں گے۔ اسپین کی اس اسکیم سے دیگر ممالک کے علاوہ تقریباً 15,000 پاکستانی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کا آغاز کل ہوگا۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ ایونٹ کی تیاریاں مکمل، ٹیموں کی تیاریاں جاری۔ ایونٹ میں شریک تمام 8 ٹیمیں آج بھی لاہور میں تیاریوں میں مصروف۔ تمام ٹیموں کے کپتان بھی آج پری ٹورنامنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ خطے کی صورتحال بہتر ہونے تک پی ایس ایل کے تمام میچز تماشائیوں کے بغیر ہوں گے۔ پی ایس ایل میچز صرف 2 شہروں کراچی اور لاہور میں ہوں گے۔ پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا۔ فرنچائزز کا نقصان پی سی بی پورا کرے گا۔ ٹیموں کی موومنٹ کم سے کم ہوگی۔ جو تماشائی ٹکٹ خرید چکے ہیں انہیں ریفنڈ کر دیے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہہ چکے ہیں کہ پی ایس ایل میں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، تمام ادارے الرٹ ہیں۔ ایم کیو ایم کا 28ویں آئینی ترمیم لانے کا مطالبہ۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وفاقی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے ایم کیو ایم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ آرٹیکل 140A کے حوالے سے ایم کیو ایم کی مجوزہ آئینی ترمیم لائی جائے۔ ہم منتظر ہیں کہ 28ویں ترمیم میں پاکستان کے عوام کو خوشخبری دی جائے کہ اقتدار، وسائل اور فیصلے کرنے کا اختیار اپنے گلی محلوں میں خود آپ کا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ مؤثر اور با اختیار بلدیاتی نظام ملک کی بقا کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے، موجودہ حالات میں ایم کیو ایم کی اس آئینی ترمیم کی ماضی سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر اس ترمیم کی مخالفت کریں گے جو سندھ کی تقسیم کے لیے لائی جائے گی۔
MQM رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ کا رد عمل، کہا صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 140A کی تشریح اپنی مرضی سے کرنا آئین کے ساتھ مذاق ہے۔ بلدیاتی نظام کے نام پر MQM کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی سازش کو ہوا دے رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ایندھن کی بچت کے لیے وفاقی حکومت جو فیصلہ کرے گی لبیک کہیں گے۔ وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتی ہے تو سندھ حکومت بھی عمل کرے گی۔ حکومت سندھ وفاقی حکومت کے تمام فیصلوں پر عمل کر رہی ہے۔ ایندھن کے ذخائر محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں سائلین، وکلاء، گواہان ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی کارروائی میں شریک ہو سکیں گے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کفایت شعاری پالیسی سے متعلق ہدایات جاری کر دیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈسٹرکٹ ججز کو ویڈیو لنک کے انتظامات پر عمل کرنے کی ہدایت۔ اعلامیے کے مطابق ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے لیے سماعت سے 3 دن قبل درخواست دینا لازمی ہوگا۔ آج سے 30 مارچ کے دوران ملک کے کئی مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کے زیر اثر بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ کراچی میں آج فی الحال بارش کا امکان نہیں، کل کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ بٹیاری میں پولیس اہلکار کے قتل کے الزام میں خاتون پولیس اہلکار گرفتار۔ قتل کا مقدمہ خاتون اہلکار سمیت 3 ملزمان کے خلاف درج۔ SSP کے مطابق خاتون اہلکار نے بتایا کہ مقتول اہلکار اسے روز تنگ کرتا تھا۔ پولیس اہلکار کو اسی کے پستول سے گولی مار دی۔ پولیس اہلکار کی گزشتہ روز نیو سعید آباد پولیس اسٹیشن کے کوارٹر سے گولی لگی لاش ملی تھی۔ سیشن کورٹ لاہور میں فائرنگ سے 2 افراد زخمی، ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم کو پیشی پر آئے 2 ملزمان کو قتل کرنے کا ٹاسک ملا تھا۔ ایک ملزم زیر حراست جبکہ دوسرا ملزم ضمانت پر تھا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کا واقعے کا نوٹس IG پنجاب اور سیشن جج لاہور سے رپورٹ طلب کر لی۔ لودھرا میں تیز گام ایکسپریس حادثے کے بعد ڈاؤن ٹریک معطل ہونے سے ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر۔ کراچی اور زکریہ ایکسپریس کے مسافر رات 4 بجے سے لودھرا ریلوے اسٹیشن پر موجود۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ اب ٹریک بحال کر دیا گیا ہے۔ ڈاؤن ٹریک کی مرمت کا کام جاری ہے۔ ٹریک بحال ہو جانے کے بعد ٹرینوں کو روانہ کر دیا جائے گا۔ راولپنڈی سے کراچی آنے والی تیز گام کی 4 بوگیاں گزشتہ رات 9 بجے ٹریک سے اتر گئی تھیں۔ حادثے میں 25 مسافر زخمی ہوئے تھے۔ ضلع ٹانک کے علاقے شیخ سلطان سے پولیس اہلکار کی لاش ملی ہے۔ DPO کے مطابق پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ پولیس اہلکار کو گزشتہ روز ڈیوٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا۔ جنگ بندی میں اگر پاکستان ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے تو بھارت کیوں نہیں؟ مودی سرکار آخر کر کیا رہی ہے؟ بھارت کی ممتاز شخصیات مودی سرکار پر برس پڑیں۔ بھارتی نیشنل کانگریس کے رکن سپریا شری ناتھ نے کہا، ٹرمپ کے ایران کے ساتھ بحران کے دوران پاکستان کو مرکزی کردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے مصر، ترکی اور پاکستان سمیت سٹیک ہولڈرز جس میز پر بیٹھے ہیں اس میز پر بھارت کی سیٹ کہاں ہے؟ بھارتی کالم نگار اویناش پالیوال نے کہا کہ بھارت چاہے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل جنگ میں ایک فریق منتخب کر لیا ہے، لیکن اسے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس فریق نے ابھی تک بھارت کو منتخب نہیں کیا۔ عراق کے صوبے الانبار میں نامعلوم فضائی حملوں میں 7 فوجی جاں بحق، 13 زخمی۔ عراقی وزارت دفاع کے مطابق حملے میں فوجی کلینک اور قریبی انجینئرنگ یونٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ امدادی ٹیمیں عمل میں تلے مزید افراد کی تلاش میں مصروف۔ عراقی حکام نے اس حملے کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ذمہ داران کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی ایران جنگ کی حوصلہ افزائی سے متعلق امریکی اخبار کی رپورٹ کی تردید۔
سعودی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت کی جانب سے ایران کے ساتھ طویل جنگ کی حوصلہ افزائی کی خبر غلط ہے۔ سعودی عرب ان خلیجی ممالک میں سے ہے جو خطے میں فوجی کشیدگی ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے کھل کر کہا ہے کہ وہ کسی ممکنہ جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ ایران جنگ اور فیول قیمتوں میں اضافے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آ گئی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے سروے کے مطابق صدر بننے کے بعد سے اب تک ٹرمپ کی عوامی حمایت کم ہو کر 36% پر آ گئی ہے۔ صدارت سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کی مقبولیت 40 سے 47% تک رہی تھی۔ 61% امریکیوں نے ایران پر حملوں کے بعد فیصلے کی مخالفت کی، جبکہ 35% امریکیوں نے ایران پر امریکی حملوں کی حمایت کی۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں آسیہ اندرابی کو عمر قید، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو 30 سال قید کی سزا سنائے جانے کو مسترد کر دیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دلی عدالت کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے منافی اور بنیادی انسانی حقوق کی مسلسل پامالی کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان بھر میں انٹرٹینمنٹ کے شائقین کے لیے بڑی خبر، جیو اور پگزل انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے پاکستان بھر کے ٹیلنٹڈ افراد کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم جس نے دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں اپنی شہرت کا تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ گینز ورلڈ ریکارڈ کی حامل فرنچائز پاکستان's گاٹ ٹیلنٹ پاکستان بھر کے بہترین ٹیلنٹ کو دنیا بھر میں شناخت دینے کے لیے آڈیشنز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اور فلم بلہ نے 3 دن میں 6 کروڑ 39 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کر لیا۔ پہلے دن 1 کروڑ 57 لاکھ، دوسرے دن 2 کروڑ 36 لاکھ، تیسرے دن 2 کروڑ 46 لاکھ کی کمائی ریکارڈ کی گئی۔ فلم کو شائقین کی بھرپور پذیرائی ملی۔ ملک بھر میں 30,000 سے زائد سینما گھروں کا رخ کر چکے۔ اوورسیز میں بھی فلم بلہ کی دھوم، عید کے 3 دن میں فلم نے 2 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کیا۔